نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ ہم لوگ جیسے صبر کے ٹاپک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جیسے صبر ایک ایسی خوبی اور ایسی کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور خاص طور پہ جب انسان پہ کوئی دکھ غم تکلیف کا موقع آئے تو ہمارا دین کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہم نے آخری جو حدیث پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف یا بیماری یا کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم انسان ہیں اور مسلسل ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی یعنی مشکل اور اس میں جیسے اس سے گزرتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہمارے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرے اور ہمارے لیے یہ آسانی کرے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں اور اس وقت کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر بہت ساری ان جنرل تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں، یعنی اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ اینی مینٹل النس ہے یا آپ کسی ٹارچر سے گزریں، کوئی بھی کسی قسم کی جسمانی تکلیف، یعنی سر سے پاؤں تک یا آپ کے انٹرنل آرگنز ہیں، چاہے باہر والا جسم ہے، کسی بھی جگہ کوئی تکلیف ہے اور یا کوئی آپ کو رنج اور غم ہے، یعنی ایک جنرلائز کر دیا گیا کہ کسی بھی قسم کی تکلیف پھر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جیسے فزیکل النیسز کو مینشن بھی کیا گیا کہ اور وہ ظاہر ہے زیادہ چونکہ ان کا لیول بڑا ہوتا ہے اس تکلیف کا، تو اس لیے ان کو الگ سے بھی مینشن کیا گیا تاکہ کوئی انسان اگر خاص طور پر ان چیزوں کی محرومی سے گزرے تو وہ صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارے۔ جیسے بینائی سے محرومی پر صبر، جیسے آپ دیکھیں آئی سائٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، جیسے بعض دفعہ اولڈ ایج میں، بعض دفعہ بہت ینگ ایج میں بھی، کہ مثلاً صحیح نظر نہیں آتا یا آنکھوں میں کوئی انفیکشن یا کوئی ایسی بیماری یا اس طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جس سے انسان کی بینائی چلی جاتی۔ بعض دفعہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی جن کے ریئیکشن کے طور پہ انسان کی آئی سائٹ یا وہ روشنی اس کی افیکٹ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی جب نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں، پھر کیا سوچ کے صبر کرنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی سنی کہ اللہ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں سے مبتلا کر دوں، یعنی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے اور اس پر وہ صبر کرے تو میں اس کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں آئی سائٹ چلی گئی تو اب کیا کرنا ہے، اب اس بات پر صبر کہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی اور اب وہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، تو کیا سوچ کے صبر کریں کہ یہ اللہ کی محبوب چیزیں تھیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، بعض اوقات اگر ایک انسان کا ایک کان نہ ہو تو وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک کی سرجری ہوتی ہے اور ناک تھوڑا ڈس شیپ ہو جاتا ہے، بعض کچھ لوگوں کی لپس کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ گال پہ کوئی داغ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو انسان اتنا زیادہ محسوس نہیں کرتا ان کی کمی کو جتنا وہ آنکھوں کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ آنکھ کی نعمت تو آپ دیکھیں ایسے ہے نا کہ مثلاً کتنا مشکل ہوتا ہے، جیسے خاص طور پہ کبھی آپ رات کو جب اٹھتے ہیں نا سو کے اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اندھیرے میں، تو سب سوچا کریں کہ جن لوگوں کی بینائی چلی جاتی ہے ان کے لیے زندگی ایسی ہوتی، یعنی صرف جو وہ دیکھتے ہیں وہ ڈارکنیس ہے، اور ہم تو آپ دیکھیں آنکھیں کھولتے ہیں ہر چیز، ہم یعنی آنکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اس کا ویژن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صرف آپ سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کتنا آپ کو وائڈ پرسیپشن ہوتا ہے، یعنی سائڈ سے کوئی چیز آ رہی وہ بھی آپ کو آنکھ بتاتی ہے، سامنے سے کوئی چیز آ رہی تو بھی، پیچھے تو بھی، یعنی
ہماری یہ سینس اتنی اسٹرانگ ہوتی دیکھنے کی. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ زندگی میں حالات اور کچھ واقعات ایسے ہو جاتے کہ جب یہ آنکھیں نہیں رہیں تو اس وقت پھر جو انسان صبر کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ سے لے لی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے. پھر ایک اور آپ دیکھیں آزمائش ہے اور وہ ہے طاعون یا جس کو کہتے ہیں پلیگ. پلیگ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل رولنگ ہے اس کے بارے میں نا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری ایز اے سمبل یوز ہوئی ہے ہر کنٹیجیس ڈیزیز کے لیے. کنٹیجیس ڈیزیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں نا چھوت کی بیماری. کیا آپ کو کسی کنٹیجیس ڈیزیز کا نام آتا ہے؟ کوئی بھی بیماری جو چھوت سے لگ جاتی ہو؟ جی ہاں، جیسے HIV ہے، مگر اس میں جیسے تھوڑی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نا، یعنی چھوت کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ بیٹھ جائے یا کوئی جیسے سانس بھی لے لے آپ کے پاس، آپ کو ہاتھ لگا لے تو بیماری لگ جاتی. طاعون ایسی ہے، جیسے چکن پاکس ہے، فلو ہے، برڈ فلو ایگزیکٹلی. لیکن ایڈز اور HIV کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بلڈ کے تھرو یا اور جیسے مثلا باڈی فلوئڈس کے تھرو ٹرانسفر ہوتے ہیں نا، ویسے نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کسی HIV کسی بندے کو ہے یا ایڈز ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو نہیں لگے گا. لیکن جو یہ کنٹیجیس بیماریاں ہوتی ہیں جیسے طاعون ہے یا چکن پاکس ہے یا جیسے برڈ فلو وغیرہ، تو یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جیسے جب آپ اس بندے کے پاس بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو جیسے آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا ایبولا وائرس ایک آیا تھا افریقہ سے، تو بہت ہی ڈینجرس قسم کا وائرس ہے، وہ بھی کنٹیجیس ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایون کچھ لوگوں نے جب کوئی فوت ہو گیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو قبر میں ڈالا تو اس کے تھرو بھی ان تک وہ وائرس ٹرانسفر ہو گیا. تو ایسی جو بیماریاں ہیں نا کہ ایون آپ اس ماحول میں سانس بھی لیتے ہیں تو آپ کو لگ جاتی ہے. تو اب جو طاعون ہے یہ اس کے لیے ہے. تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے برڈ فلو ہے، ایبولا وائرس ہے، چکن پاکس ہے یا TB ہے، یعنی اس سے لیپریسی ہے جیسے کوڑ کا مرض ہے، وہ بھی چھونے سے لگ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا. یعنی ایسی اگر کوئی ہمیں پتہ چلے اس بیماری کے بارے میں تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب الہی تھا، اللہ اسے جن لوگوں پر چاہتا مسلط کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. بس جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر میں ہی رہے اور اس بات پر یقین کرے کہ اللہ نے جس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کر ہی رہے گا تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ دوسرے کو لگ سکتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کو سپریڈ نہ کریں. بالکل، یعنی آپ اس جگہ سٹے کریں. جیسے آپ دیکھیں فرض کریں آپ کو بہت ہی مطلب آپ کو ملیریا ہو گیا یا آپ کو جیسے چکن پاکس ہو گیا، اب آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں بار بار جہاں پہ دوسروں کو بھی یہ لگا کے آ جائیں. آپ اس وقت اپنے گھر میں ہی رہیں. یا مثلا کسی کو خدا نخواستہ جیسے ابولا فیور ہو جائے، وہ جو ایسی بیماری ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے. یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہمیں پازیٹیو طریقے سے وقت گزارنا ہے اور کیا سوچنا ہے، کیونکہ مومن کے لیے یہ بیماریاں آزمائش نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو مومن انسان طاعون کی بیماری مبتلا ہو، تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بیماری کافر پہ بھی آ سکتی ہے، نافرمان پہ بھی آ سکتی ہے اور ایمان والے پہ بھی آ سکتی ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو امید نہیں ہے نا کہ اسے جنت ملے گی یا وہ جنت میں جائے گا.
لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہے، اس پر کوئی بھی بیماری، یعنی چاہے وہ طاعون ہو، کینسر ہو، ٹی بی ہو، چکن پاکس ہو، فلو ہو، کوئی بھی بیماری، اور وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر میں ہی رہے اور اس بات پر یقین کرے. اور کیا یقین کرے؟ اللہ نے جو جس کے لیے لکھ دیا وہ اس کو پہنچ کر رہے گا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ہمیں بہت ہی خوبصورت اصول دیا گیا، اور وہ کیا اصول ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ جو جملہ ہے نا حدیث کا آخری جو جملہ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو نا بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی میرے ساتھ ایسے ہوا کہ مجھے کہیں جانا تھا، تو میں جن کے ساتھ گئی تو ان کی کار سیٹ بڑی انکمفرٹیبل تھی. تو میں جب واپس آئی تو مجھے اتنی جیسے بہت بری نا بیک ایک شروع ہو گئی. تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میں ان کی گاڑی میں گئی ہوں نا، اور ان کی کار سیٹ ایسی تھی، اسی میری کمر میں درد ہو. لیکن الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور مجھے ہوا کہ یہ تو میری تقدیر میں تھا. یعنی اگر میں ان کی گاڑی میں نہ بھی جاتی تو بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن مجھے بیک ایک ہونی ہے اور ایسا ہوگا. اور الحمدللہ جیسے ہی میں نے یہ سوچا، میرے لیے وہ تکلیف برداشت کرنی بہت آسان ہوگی اور میری ریکوری فاسٹ ہو گئی. تو اصل میں یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں نا ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، ہاں دیکھا وہ فلاں آیا تھا نا، اس کو فلو تھا، تو اس کی وجہ سے تمہیں فلو لگ گیا. وہ فلاں آیا تھا نا، اس کو کھانسی تھی، اور شاید اس نے اسی گلاس میں پانی پیا تھا اور تمہیں بھی وہی گلاس دے دیا، تو اس لیے تمہیں کھانسی ہوگی. تو آپ ایسی باتیں کبھی نیگیٹو نہ سوچیں، نہ دوسرے کو بلیم کریں، کیونکہ یہ پھر تقدیر کے خلاف بات ہو جاتی ہے کہ ہماری تقدیر میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی اور ہم اس کے اگینسٹ جا کے باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پہ صبر، اور پھر اس صبر کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھی تھی اور یہ مجھے پہنچنی تھی. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. اس حدیث کو پڑھ کے نا مجھے ایک اور بات یاد آئی. اب دیکھیں، ہم لوگ اکثر جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے میننجائٹس کا انجیکشنز لگوانے. آپ بھی جب گئے ہوں گے تو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ویزا کے لیے نا، سب کو لگوانا ہوتا ہے، جس کو اردو میں گردن توڑ بخار کہتے ہیں. اور جیسے سعودیہ میں اس لیے وہ جیسے یہ احتیاط کی جاتی کہ وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ وائرس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور چونکہ افریقن جب آتے ہیں حج پہ تو وہ ساتھ یہ وائرس لے کر آتے ہیں، تو اس لیے احتیاطاً وہ سارے حجاج کو کہتے ہیں کہ میننجائٹس کے انجیکشنز لگوا کے ہیں تاکہ ان کو نہ یہ بخار ہو. اب میری ایک دوست ہیں اور ان کے چچا مثلاً پچھلے 15 سال سے ہوسٹن میں رہ رہے ہیں، اور ان کو میننجائٹس ہو گیا، اور ڈاکٹرز ابھی تک اس بات کو فگر آؤٹ نہیں کر پائے کہ ان کو کیسے ہوا. نہ وہ عمرے پہ گئے، نہ وہ حج پہ گئے، نہ ان کی کسی ایسے انسان سے ملاقات ہوئی ہے جس کو میننجائٹس تھا، کیونکہ وہ اصل میں بیمار ہیں تو گھر سے نکلتے نہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں. تو جب اسے مجھے بتایا نا کہ میرے چچا کو میننجائٹس ہو گیا، تو میں نے کہا کیسے؟ کہتی ہے ابھی تک ڈاکٹرز کو پتہ نہیں چلا کہ کیسے ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کیسے ہوا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جو جس کے لیے لکھ دیا وہ اس کو پہنچ کر ہی رہے گا. جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگوں کا اتنا ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے، جیسے مثلاً ان کا ویٹ کبھی اوور ویٹ نہیں وہ ہوتے، واک کرتے ہیں، ڈائٹ میں بڑا خیال کرتے ہیں، اور ان کا ٹرپل بائی پاس ہوتا ہے، ساری آرٹریز بلاک ہوتی. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہیلدی کھائیں اور واک کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں تو آپ کو کوئی بری بیماری نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری تقدیر میں. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہماری یہ سوچ ہوتی ہے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے معاملات کو ایکسیپٹ کرنا، اور کتنا جیسے ہمارے لیے
ایز ہو جاتی ہر چیز میں. جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مجھ تک پہنچ گیا. جیسے آپ دیکھیں مثلاً ایک اور میں آپ کو یہ اصل میں اس لیے میں یہ ڈیٹیل میں بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت کامن چیزیں جو ہماری لائف میں ہوتی. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا اور اس میں 50 لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب 50 لوگ تھے اور پھر کوئی ایک انسان آیا اور اس نے ان لوگوں کو شوٹ کرنا شروع کر دیا, ان پہ گولیاں چلا دی ان پہ. اب ان 50 میں سے 15 لوگ مر گئے اور باقی 35 بچ گئے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے جس کے لیے جو لکھ دیا اس کو پہنچ گیا. یعنی وہ جو 35 لوگ تھے ان کی زندگی تھی تو وہ سب بچ گئے. وہ جو 15 لوگ تھے ان کی زندگی نہیں تھی تو وہ نہیں بچے. تو اس لیے نا ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسے کیوں ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں نا تو ہم بڑی جلدی ایک دم سے ایموشنل ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت جلدی ہمیں بلیم گیم شروع کر دے, ریگریٹس ہمیں بڑی جلدی شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے مثلاً کوئی بچہ گیا گھر سے باہر اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب یہ کہ وہ بچہ تو بہت اچھے ڈرائیور تھا اور اچھی طرح آرام سے ڈرائیو کر رہا تھا, اس نے کوئی رول بھی نہیں بریک کیا تھا, لیکن جو دوسرا ڈرائیور تھا اس نے آ کے اس کو ہٹ کیا اور اس کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مثلاً کاش میرا بچہ باہر نہ جاتا, کاش وہ برا ڈرائیور نہ ہوتا. نہیں, دس از ہاؤ اٹ واز مینٹ ٹو بی. تو جب آپ یہ سوچ آپ کے اندر ہوتی ہے نا کہ اللہ نے جس کے لیے جو لکھ دیا وہ اس کو پہنچ کر رہے گا, تو پھر آپ دیکھیں جیسے وہ آپ کو یاد ہے جب آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے, بہت آپ مجھے لگتا ہے غور سے سن رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک, نہیں کوئی جواب نہیں آ رہا تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ سب کو آواز آ رہی ہے یا نہیں. چلیں الحمدللہ الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. بہت ہی ظاہر ہے ٹاپک بھی تھوڑا ایسا ہے. تو بہرحال ایک اور آپ دیکھیں کہ جو سعودی عرب میں آپ کو یاد ہے حج کے موقع پہ کرین گرا تھا نا, اور اس وقت آپ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ تھے وہاں پر, یعنی 100-200 لوگ تو ہوں گے, لیکن جن کی موت لکھی تھی ان تک وہ پہنچ گیا کرین, اور جن کی نہیں تھی وہ نہیں گئے. اب جیسے ایک میری فرینڈ ہے وہ بھی حج پہ تھی نا, تو وہ کہتی کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آج ہم نماز حرم میں پڑھیں گے پھر وہیں طواف کریں گے, اور کہتی کہ جیسے ہم گیٹ پہ پہنچے تو دروازے بند کر دیے, انہوں نے کہا کہ اب اندر جگہ نہیں, باہر ہی رہیں. تو کہتی کہ ہم باہر ہی رہے اور باہر ہی ہم نے نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد خیر ایک دم سے وہ جو کرین گرا وہ ساری چیزیں ہوئیں. تو آپ دیکھیں کہ اور بہت سارے لوگ اس وقت مسجد کے اندر بھی تھے نا, اور حج کے دنوں میں تو فلی پیکڈ ہوتی ہے مسجد, یعنی جو مسجد حرام ہے جہاں خانہ کعبہ ہے. تب یہ کہ اتنے سارے لوگوں میں سے جن کی موت کا وقت لکھا ہوا تھا وہ اس انسیڈنٹ میں شہید ہو گئے, اور جن کا نہیں تھا وہ بچ گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جیسے کچھ لوگوں کا جو ری ایکشن تھا, اس میں کچھ باتیں پھر ایسی لوگ کرتے نا کہ مثلا ایک مسلمان کو وہ باتیں وہ نہیں دیتی, سوٹ نہیں کرتی کہ اسے ایسی بات کرے. کچھ لوگ کہیں یہ سعودی گورنمنٹ والوں کے انتظام ایسا ہے, اور سعودی گورنمنٹ نے ایسے کیا اور ایکسٹینشن کر رہے ہیں تو اس لیے ایسے ہوا ہے تو ویسے ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ان کو کیا پتا تھا بارش ہوگی, اور ان کو کیا پتا تھا کرین گرے گا, اور آپ کو پتا ہے کہ جو کمپنی کر رہی تھی کام ان سے کانٹریکٹ لے لیا گیا تھا نا, اور کتنے ملینز کا نقصان ان کو ہوا. بہرحال وہ ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, لیکن مے بی ان کی طرف سے ارسپانسبلٹی بھی ہوگی کہ کیوں انہوں نے ایسی جگہ پلیس کیا جو مطلب گر سکتا تھا, اور کتنا وہ نقصان اس کی وجہ سے ہو سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں نا تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان
irresponsibility کا بھی مظاہرہ کرتا ہے نا ایک خاص وقت میں، تو وہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ ویسے وہ انسان بہت کمپیٹنٹ ہو سکتا ہے اور بہت سمجھدار اور بہت عقل مند، لیکن اگر وہ خاص موقع پہ خاص غلطیاں کرتا ہے تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں اس کو سکھانے کے لیے۔ یس، تو جب ہم اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے، دیکھنا بھی چاہیے، اینالائز بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلا جو رسپانس ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ۔ اور پھر انسان دیکھے کہ کیا ان معاملات میں احتیاط کی جا سکتی کہ آئندہ یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں، یعنی ایسا نقصان دوبارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان آزمائشوں کے ذریعے بھی ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھیں اور کس طرح آپ سٹریس مینجمنٹ کریں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے مرگی کے دورے پہ صبر۔ مرگی ہوتا ہے جیسے ایپیلیپسی جس کو کہتے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ برین کے ڈس فنکشن کی وجہ سے ایک جیسے سرٹن قسم کے فٹس پڑتے ہیں کسی کو نا، یعنی یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ایک میجر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی اس برین سیلز کی ویکنس کی وجہ سے جب اس کو یہ فٹ پڑتا ہے تو وہ پھر اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے نا، یعنی اس وقت اس کی حالت تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی، لیکن ویسے بہت نارمل حالات رہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میری کزن کو یہی جیسے مرگی تھی، اس کو پڑھتے تھے فٹسز کے، تو ویسے ماشاءاللہ وہ بالکل نارمل رہتی تھی سارا وقت، سارا دن، ساری رات، یعنی کچھ دن ہوتے تھے خاص جب کبھی ایسے ہوتا تھا، اور پھر ماشاءاللہ اس کی شادی بھی ہو گئی اور اتنے اچھے اس کے سسرال والوں کو پتہ تھا، لیکن شادی کے بعد یہ تھا کہ پھر بزی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، تو پھر اس کی فریکوینسی بہت کم ہو گئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت میجر قسم کی النس نہیں ہے، اگر توجہ دی جائے، پیار کیا جائے اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ جیسے ڈاکٹر سے کروایا جائے، پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جس کو یہ پرابلم ہوتی ہے اس کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب مجھے یہ، تو وہ جیسے اس کو بھی سینس ہو جاتی تھی، میری کزن کو نا فوراً وہ میڈیسن لے لیتی تھی، تو اس سے پھر الحمدللہ کافی چیزیں کنٹرول میں رہتی تھی۔ کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں اس وقت، تو ایسے حالات میں نا بس آرام سے کام اور کول رہیں۔ آپ کے سامنے کسی کو فٹ پڑ جائے یا کچھ ایسا ہو تو آپ آرام سے اس وقت ہینڈل کریں، شور شرابہ چیخ و پکار نہ کریں۔ تو اس میں کیا ہوا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے ہوا تھا ایک عورت کے ساتھ۔ ایک سیاہ فام عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں کھل جاتی ہوں، یعنی کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا اور بے پردہ ہونے لگتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ یعنی اس کو کیا کنسرن تھا، بیماری کی وجہ سے پریشان نہیں تھی، اس کو یہ تھا کہ مجھے اس وقت، اور آپ دیکھیں واقعی وہ جو فٹ پڑتا ہے نا پھر انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کر سکو تو اس کا ثواب جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی جیسے جو یہ عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے لیے اس کی آخرت کتنی امپورٹنٹ تھی، یعنی اسے یہ نہیں تھا کہ بس مجھے ٹھیک ہو جاؤں میں اور بس آپ دعا کریں اور ساری چیزیں ویسی ہوں جیسے میں چاہتی ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نا کہ اگر تم صبر کر سکو تو اس کا ثواب جنت ہے، یعنی یہ جو تمہیں تکلیف ہے اور اس میں تمہیں فٹس پڑتے ہیں اور پھر عجیب سی تمہاری حالت ہو جاتی ہے، اگر تم اس پر صبر کرو، یعنی جب اس چیز سے نکل آؤ تو پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک نارمل حالت تو نہیں ہوتی نا بندے کی، تھوڑی سی اب نارمیلٹی ہوتی ہے، لیکن انسان اگر اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ کمپلین نہیں کرتا، اور پھر تو اس کا اجر کیا ہے؟ جنت۔ تو پھر اس نے کیا کہا کہ میں صبر کروں گی لیکن آپ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں، یعنی کیونکہ آپ دیکھیں اب تو ہمارے کپڑے تو ایسے بہت سٹچڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو
اس دور میں تھوڑے ڈریس ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے تو شاید اس لیے وہ زیادہ کنسرن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں ایک اور اصول بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیونکہ مرغی کا بھی جو مرض ہے نا، یہ مثلا بعض دفعہ فار لائف انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو کوئی بھی ایسی بیماری جو آپ مثلا ہمیشہ اس کے ساتھ ہی آپ نے زندہ رہنا ہے، جیسے آپ دیکھیں ڈائبٹیز ہے، کچھ بچوں کو بائی برتھ ہی ڈائبٹک ہوتے ہیں، تو اب ایسے لوگ جو کہ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا ان کے ساتھ، ہائی یا لو جو بھی ہے، تو ایسی بیماری جو کہ لا علاج ہو نا، یعنی وہ آپ کچھ چیزوں سے اس کو کنٹرول تو کر سکتے لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں نا جن کو ڈائبٹیز ہے ان کا کیا ہوتا ہے، ان کو انسولین لگانی پڑتی ہے، ان کو ڈائٹ واچ کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر آرگنز ویک ہوتے جاتے ہیں، اگرچہ دوائیوں سے بھی آرگنز ڈیمیج تو ہو رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ چلیں کچھ نہ کچھ تو کنٹرول ہو جاتا ہے نا، مگر کوئی بھی پھر ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائے باڈی میں سے۔ تو ایسی تمام بیماریاں جو کہ فار لائف انسان کے ساتھ رہیں گی، ان پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو آپ جیسے کبھی بھی نہ سوچیں کہ مجھے کیوں ہو گیا اور مجھے یہ مسئلہ ہے اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو آپ کیا سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیسٹ کیا اس بیماری کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگر میں دنیا میں اپنی طرف سے جس حد تک کوشش ہو آپ اس بیماری کو مینج بھی کریں، اس بیماری کو ہینڈل بھی کریں، لیکن صبر کے ساتھ۔ اور صبر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے بیماری میں، اب جیسے اسی طرح کچھ لوگوں کو ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی نارمل حالات لائف ہوتی ہے ان کی، ہر چیز ان کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن بس یہ کہ ان کے جس کو آپ کہتے ہیں نا اعصاب ان کے کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں بہت سٹریس لے پاتے، یا کچھ ان کے اندر ویکنس ہوتی، کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتے، یعنی ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی فیملی ہے، یعنی نہ اسپاؤس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، نہ بچوں کے ساتھ، گھر میں نارمل لائف ہے، یعنی کوئی ایسی سٹریس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ضروری نہیں کہ ایک انسان بہت نیگیٹو ہے تو اس کو ڈپریشن ہو، بعض اوقات وہ باڈی کے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا بعض کچھ لوگوں کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں، بہت جیسے خوش نہیں رہتے، جیسے آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، کیا ہر کوئی آپ کو خوش نظر آتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ہی مسکراتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ نارمل رہتے ہیں، کچھ لوگ ہر وقت اداس رہتے ہیں، یہ طبیعتوں کا مزاج زندگی کا حصہ ہے، آپ کی اپنی فیملی میں بھی آپ دیکھیں، جی ہاں بالکل، بعض اوقات یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے کہ فیملیز میں اس طرح کی چیز، تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ہم پازیٹیو رہیں اور یہ سوچیں کہ اس سے بھی ورسٹ ہو سکتا تھا، ڈپریشن کے بجائے آپ دیکھیں مجھے اسکیزوفرینیا ہو سکتا تھا، یعنی اس سے ورسٹ سوچیں اور اس بیماری کو ہینڈل کرنا سیکھیں کہ کیا چیزیں جو مجھے خوش کرتی ہیں، کیا کسی سے ملاقات، کیا قرآن کی کلاس، اور میں نے دیکھا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے ہمارے کراچی کی کلاس میں نا ہمارے ایک دو اسٹوڈنٹس اسی طرح تھی کہ جب انہوں نے کلاس میں آنا شروع کیا تو وہ 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے نا شیئر کیا ایک دن کلاس میں کہ وہ ٹرینکولائزرز پہ تھی اور ان کو نیند نہیں آتی تھی بغیر میڈیکیشن کے، تو کہتی ہیں کہ جب سے ہم نے قرآن کی کلاس میں آنا شروع کیا الحمدللہ ہمارا ڈپریشن بھی ختم ہو گیا، اور اب رات کو ترجمہ یاد کرتے کرتے میں سو جاتی ہوں اور مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ میں دوائیاں لوں۔ تو قرآن بھی شفا ہے، یعنی اگر ایک ڈپریشن کا مریض قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہے نا تو وہ جلدی اس بیماری کو مینج کرے گا۔ جی ہاں، بعض اوقات دین سے دوری ہوتی تو یہ چیز زیادہ ورسٹ ہو جاتی، لیکن انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کو ہینڈل اچھی طرح کر پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور جو آزمائش اکثر وہی بات ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، یہ بھی انسان کی طبیعت اور مزاج ہوتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ایک بہت برا انسان ہے اسی کو غصہ آتا ہے، نہیں،
یہ عام انسان کو بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی شاید آتا ہوگا، سب کو آتا ہے غصہ، لیکن اس کی انٹینسٹی کم اور زیادہ ہوتی. کچھ لوگ جو ہیں they learn how to manage their anger، اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے، ان کو ٹائم لگتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور انسان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو اپنے آپ پر قابو رکھے اور صبر کرے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ انسان کو کس لیول تک لے جا سکتا ہے کہ دوسرے کو پچھاڑ دے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر دونوں سینس میں پچھاڑنا آیا. ایک سینس کیا ہے کہ فزیکلی مار مار کے بس پتہ نہیں کیا کر دے، اور دوسرا باتیں کر کر کے، تانے دے دے کے اور نیگیٹو بول کے اس کو جو ہے وہ اوور کم کر جائے اس کے اوپر. تو یہ طاقت نہیں ہے. یعنی ہمارے دین میں اس چیز کو طاقت نہیں کہا گیا، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے اور صبر کرے. یعنی ایٹ لیسٹ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حوروں میں سے جسے چاہو پسند کر لو. یعنی وہ کہاں ایک کہاوت بھی ہے نا کہ کون سی وہ، یعنی کہ ریڈل پوچھا جاتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے مگر اس کا پینا ثواب ہے، تو وہ ریڈل کا جواب ہے غصہ، کہ غصہ حرام ہے مگر اس کو جب پی جاتے تو ثواب ملتا ہے. اور غصے کو پینا کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کو آپ ایزی لینگویج میں کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ غصے کو پینے کا مطلب ہے کہ آپ نے برداشت کر لیا، اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو، آپ خاموش ہو جائیں، آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کتنی ساری ریمیڈیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، وضو کر لیں، نہا لیں، پوزیشن چینج کر لیں، وہ جگہ بدل لیں، انوائرمنٹ چینج کریں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کریں گی. پھر اس کے بعد اگلا ہے ترجیحی سلوک پر صبر. یہ بس آخری انشاءاللہ ٹاپک ہے. اسید رضی اللہ عنہ بن حدیر بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے گورنر بنا دیجئے جیسے کہ آپ نے فلاں شخص کو گورنر بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے. جی ہاں، تعوذ پڑھ لیں، غصہ آئے تو ایگزیکٹلی. اب دیکھیں کہ ترجیحی سلوک کیا ہوتا ہے. ترجیحی سلوک کا یہ مطلب ہے کہ مثلا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوزیشن آپ ڈیزرو کرتے تھے لیکن کسی اور کو دے دی گئی. تو جیسے یہ صحابی نا، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے گورنر بنا دیں جیسے آپ نے فلاں کو بنایا. اب فلاں کو جو بنایا گیا اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی تقسیم اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سے انسان کون سا کام کرے گا. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایلیجبل نہیں تھا اور اس کو تو بننا نہیں چاہیے تھا، اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہم کتنا زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں خاص انسان پریزیڈنٹ بن جائے، خاص انسان پرائم منسٹر بن جائے، لیکن اور ہم ووٹ بھی دے دیتے جا کے اپنی طرف سے، لیکن کیا وہ انسان پریزیڈنٹ بن جاتے جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، یا وہ پرائم منسٹر بن جاتے جسے ہم ووٹ دیتے؟ نہیں، بنتا وہی ہے جو جس کے لیے اللہ نے جس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. تو ایسا ہماری پرسنل لائف میں بھی ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں اور آپ ایک پوزیشن کی پروموشن کے لیے زیادہ ایلیجبل ہیں، لیکن کسی اور کو وہ پوزیشن دے دی جاتی ہے اور آپ کی ایبلٹیز، قابلیت، کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو آپ اس سے کیا سوچیں کہ مجھے صبر کرنا ہے، اور مجھے دنیا میں اگر کم بھی درجے میں رکھا گیا تو مجھے اللہ سے قیامت کے دن امید ہے کہ میرا درجہ بلند ہوگا.
یعنی آپ دیکھیں in other words اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی محرومی کو آخرت کے ریوارڈ سے کمپنسیٹ کریں. جب بھی دنیا میں آپ کو فیل ہو کہ I did not get what I deserved تو آپ فوراً آخرت کا فائدہ سوچیں، فوراً آخرت کے بارے میں سوچیں. تو انشاءاللہ وہ جو دنیا کی ڈیفیشنسی ہے وہ آخرت کے ریوارڈ پہ اوورکم کر جائے گی اور پھر آپ کے لیے اس وقت پروڈکٹیو رہنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.